یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ ہے بشار الاسد۔ یہ کچھ دن پہلے تک سیریا کا صدر تھا، اور یہ طویل عرصے تک سیریا کا صدر رہا ہے، اور اس کا ابا بھی طویل عرصے تک سیریا کا صدر رہا ہے۔ اس کا ابا اور یہ ملا کے انہوں نے 55 سال یا 50 سال تک سیریا کے اوپر یعنی شام کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اس کا ابا 1970 میں وزیر دفاع تھے شاید اس وقت، اور انہوں نے فوجی بغاوت کر کے پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا اور ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد 1970 میں یہ حکمران بن گئے، صدر بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی شاید جنگ کی، وہ ہار گئے۔ اس کے بعد ملک کے اندر بھی کافی مظالم کیا، کافی لوگوں کے جیلے میں ڈالا، کافی انہوں نے یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ جو 50-55 سالہ اقتدار ہے، اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وہ آواز دبائی جو ان کے خلاف اٹھی ہے، جو ان کو یہ لگا ہے کہ یہ آواز صحیح نہیں ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، تو انہوں نے یا تو قتل کر دیا، یا جیلوں میں ڈالا ہے، یا کئی اور زیادتی کی، ان کو چپ کروا دیا۔ اور یہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کچھ دن پہلے یہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب ظلم کرتا ہے نا، تو کرتا ہے اور ہر وہ آواز وہ دبا لیتا ہے جو اس کے خلاف ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ انہوں نے انصاف کا نظام بھی اپنے ماتحت کر دیا تھا، انہوں نے سارے ادارے اپنے ماتحت کر کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سارے جتنے بھی فورسز وغیرہ اپنے ماتحت کر کے، جو بھی ان بولتے تھے ان کو، جب وہ نہیں مانتے تھے ان کو فارغ کر دیتے تھے۔ اور انہوں نے ایسے جیلیں بنائے تھے کہ سب کے سامنے آج کل جو ویڈیوز آ رہے ہیں کہ لوگوں کو جس طرح وہ جیلوں سے نکالا جا رہا ہے، اور پھر وہ جو کیا نام ہے اندھیرے سے نکل کے پھر جب روشنی دیکھ رہا ہے تو وہ ان کی حالت کس طرح ہوتی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اقتدار میں لوگوں کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے اپنی اقتدار کو تول دینے کے لیے، اپنی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن آخر میں کیا ہوا پتہ ہے؟ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا نا کہ اب ان کو ختم کر دینا ہے، تو وہ کس طرح ختم ہو گئے؟ 11 دن کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے، جو کہ وہ تحریک پہلے سے بھی ہے، اور پہلے انہوں نے اس سے زیادہ محنت کی ہے ان کے اوپر، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کے۔ لیکن اس وقت 11 دن میں تقریباً ان کا جو تحریک چلی ہے، پھر 11 دن کے اندر ان کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی اور یہ بھاگ بھی گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے نا کہ بس آپ جتنا بھی مظالم کرو، مطلب یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے بھائی کہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، لیکن جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہو نا کہ ہاں اب میں جو کر لو، جو مرضی کر لو، وہ کر سکتا ہوں، میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی حکمرانی ختم کر دی کہ ان کے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، جو بڑے طاقتور ممالک ان کے بیک پہ تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، یار جو اندر ان کے جو ماتحت ادارے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا سبق ہے پورے انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے، کہ بھائی آپ اگر کسی ٹائم کے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ بس میں ہی ہوں اور میں ظلم کرتا رہوں گا انسانوں کے ساتھ، اور میں یہ کرتا رہوں گا اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو بھائی یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ کائنات ہے، یہ کسی نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر مخلوق کو پیدا کر کے اس مخلوق کو وہ خیال بھی رکھ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کرو گے اور آپ کا دن نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ پھر تو یہ تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یار، کوئی ایک بندہ ایک پلاسٹک والا بوتل بنا لیتا ہے اور محنت کر کے وہ بنا لیتا ہے، اور آپ آ کے اس کے اوپر پاؤ رکھ کے اس کو ختم کر دے، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ سمپل سا مثال ہے، چھوٹا سا۔ تو آپ یار اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بنایا ہوا ہے اور اس کی زمین کے اوپر، اور اس نے آپ کو سب کچھ طاقت وغیرہ مطلب انہوں نے دی ہے، اور پھر آپ اسی کی زمین کے اوپر اسی کے مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو بھائی یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا۔
لیکن ٹائم لگتا ہے، آپ کو ڈھیل دیتا ہے، صبر کرتا ہے وہ، لیکن جب وہ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ ان کو کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر یوں اڑیں گے، یوں جس طرح یہ جو بشار الاسد ہے یہ اڑ گیا۔ اس کا باپ 1970 میں آ کے وزیر دفاع تھا اور بغاوت کر کے یہ اقتدار پہ قابض ہو گیا، اور پھر انہوں نے جتنی مظالم کی آپ کے سامنے ہے یار، جو جیلوں کے اندر 40 سال سے 30 سال اور 25 سال سے لوگ قید ہیں، اور ابھی جو نکل رہے ہیں، تو یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کبھی بھی بھائی آپ ایسا کام کرو نا، آپ ظلم نہ کرو، مطلب کسی کا حق نہ مارو، مطلب کم از کم اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ بھائی کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی وہ ہے نا کہ آپ کسی اکیلے میں بیٹھ کے نا یا رات کو بیٹھ کے اور کوئی نہ ہو اور آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے، اور آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے کہے کہ بھائی آپ کامیاب ہے، آپ مطمئن ہے، کیونکہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر جائیں گے تو آپ جواب صحیح دے سکیں گے، یعنی مطمئن ہو۔ تو اگر آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ مطمئن ہیں۔ لوگ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا یا مشہور ہو گیا تو میں کامیاب، تو یہ نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جب آپ کسی اندھیرے میں یا کسی رات کے کسی ٹائم پہ آپ اکیلے ہو جائے نا، اور آپ کو سوچ آ جائے، اور پھر آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ یار آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کامیاب ہیں۔